إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ساری عبادتوں کا مستحق وہی ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، جو بھی مرد مومن عورت نیک عمل کریں گے، ہم اس کو دنیا کے اندر ہی بہترین زندگی نصیب کریں گے۔ نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کی حالت میں جو بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اہم شرط بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ ایمان کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک کام کریں گے ہم ان کو بہترین زندگی نصیب کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طریقے سے ہم ان کے بہترین عمل کا بدلہ ہم ضرور قیامت میں بھی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا برتنے کا سامان ہے، اور دنیا کے سامانوں میں بہترین سامان اگر کچھ ہے تو نیک اور صالح عورت ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خوشگوار خاندان کے اسلامی اصول کیا ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر عام طور پر لوگوں کا نظریہ کیا ہے، پیسے حاصل ہو جائے، دولت حاصل ہو جائے، بہترین گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین نوکری ہو، اور جو مال و دولت کے ساتھ ساتھ آدمی کی زندگی آرام سے گزر جائے گی سمجھتے ہیں۔ سکون قلب انسان کو ان تمام چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ خوشگوار زندگی کے لیے، خوشگوار خاندان کو قائم کرنے کے لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آپ جو پیسے کے ذریعے سے نرم بستر تو خرید سکتے ہیں، نیند آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ بہترین غذائیں تو آپ حاصل کر لیں گے، لیکن اس پیسے کے ذریعے سے آپ کے جسم کے اندر جو روحانیت جو ہونی چاہیے وہ روحانیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ جسمانی اعتبار سے آپ طاقتور ضرور ہو جائیں گے، لیکن روحانی اعتبار سے آپ کمزور رہیں گے۔ اس کا علاج سب سے پہلے قرآن یہ بتاتا ہے، پہلا اصول ایمان اور عمل صالح۔ ہر فرد کے اندر یہ ضروری ہے، خاندان بنانے سے پہلے، خاص کر جو مومن ہوں گے، ساتھ میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات سے عقیدت ہو، محبت ہو، اس کا احکام کی پابندی ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کی خوشنودی ہمارے سامنے ہو،
اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہم کسی سے نہ خوف کھائیں، نہ کوئی امید رکھیں، نہ نفع اور نقصان کی امید رکھیں. ہر معاملے میں ہم اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ایمان یہی چاہتا ہے. اور ایمان کے ساتھ جو ارکان ہیں ایمان کے، شہادتین کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ ہے، عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی مکمل پابندی ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہے. ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے کہا آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا، نہیں. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ زبان سے بھی اقرار ہے، دل سے بھی آپ سچا جانیں، اور ساتھ میں اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کر کے ثابت کریں کہ ہم نے جو دعویٰ کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہر لحاظ سے ہم مومن ہیں. عمل میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، سیرت میں بھی، صورت میں بھی، ہر لحاظ سے ہم کامل ہیں. جب تک ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے ہماری زندگی میں سکون حاصل نہیں ہوگا. سب سے اہم نقطہ یہی ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح. عمل صالح کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھ لی، یہ نہیں ہے. پوری عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ ہو، حکم الہی سر اور آنکھوں پر ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہم تسلیم کریں. زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ بس یہی سب سے اہم فیصلہ ہے. چاہے میری عقل مانے یا نہ مانے، میرے گھر والے مانے یا نہ مانے، میرا خاندان مانے یا نہ مانے، چاہے مجھے قتل بھی کر دیا جائے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، چاہے مجھے زندہ جلا دیا جائے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف میں نہیں چلوں گا. دین میرے نزدیک عزیز ہے، اللہ کا قانون میرے نزدیک عزیز ہے. میں مسلمان ہوں قولاً بھی عملاً بھی، گفتار میں بھی کردار میں بھی. میں ایسا مومن ہوں کہ میں اپنے آپ کو مثال لے کر پیش کر سکوں، اگر دیکھنا ہو دیکھو میں ہی مسلمان ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور کہے کہ دیکھو میں ہی مسلمان ہوں. پریکٹیکل طور پر دیکھنا ہو تو اسلام میرے اندر دیکھو، اسلام کو کتابوں میں تلاش مت کرو، میری شخصیت میں دیکھو. ایسی زندگی ہمیں گزارنا ہوگا سب سے پہلی چیز. دوسرا اصول، ہمارے خاندانوں میں خوشگوار خاندان بننے کے لیے، ہمیں معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر بننے کے لیے ہمیں تقوی کی زندگی اپنانا ہوگا. اب دیکھیے آپ کا خاندان جو بنتا ہے آپ کے نکاح سے بنتا ہے. زوجین کا جو رشتہ قائم ہوا نکاح سے قائم ہوا. نکاح کے وقت میں جو 3 آیتیں پڑھی گئی، تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ تقوی کیا ہے؟ زیورات میں سب سے بہترین زیور ہے جو تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا. اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں غالب ہونا پڑے گا. اللہ کا ڈر ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، ہر جگہ میں اللہ کا خوف. دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خوف ہمارے دل میں ہمیشہ مسلط ہو جائے. تو اسی لیے ایک خاندان شروع کرنے سے پہلے خطبہ نکاح میں یہ تینوں آیتیں پڑھی جاتی، بار بار یاد دلایا جاتا ہے. اب تک جو زندگی گزری ہے، تم ایک فرد ہو جو آئندہ چل کر کے خاندان بننے والے ہو، تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر آپ کی زندگی میں تقوی آ جائے، یاد رکھو دنیا کا بڑا سے بڑا مشکل بھی آ جائے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی کی بدولت آپ کو روزی ایسے راستے سے اللہ دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزی کہاں سے آئی. روزی سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں میرے دوستو، امن، سکون قلب، اطمینان قلب، یہ چیز بہت اہم ہے. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، اہم چیز سکون قلب ہے. اس لیے فرمایا تقوی اپنا لو. جہاں حج کا حکم آ رہا ہے، حج کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، ذرا توشہ جمع کر لے عقل مند. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. بہترین توشہ تو تقوی ہے بھائی.
یہی چیز تو کام آنے والی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، کوئی بھی آدمی فجر کی نماز مس ہی نہیں کرے گا، بازار میں جھوٹ ہی نہیں بولے گا، وہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا، وہ مذاق سے بھی صحیح، وہ وعدہ خلافی، جھوٹ، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یاد رکھ لو، تقوی کی کمی سے زندگی میں سکون کی کمی آتی ہے، اور یہ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جس کے وجہ سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہیں ہوتا، ایک لکھپتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود سکون قلب سے محروم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اچھے طریقے سے، ذکر الہی سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ آپ ادھر اللہ کی یاد سے غافل ہوئے، ادھر شیطان دوست بن گیا آپ کا۔ یاد رکھیے، 3-4 دن پہلے کی رپورٹ آئی، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کا چیف ڈاکٹر ہے، کمرے میں آ کر کے کمرے بند کر کے سولے پہ لٹک جاتا ہے۔ آپ کو ڈگریوں سے سکون نہیں ملتا، دنیا کی دولت سے، عہدے سے، پیسے سے، بیوی سے نہیں، اللہ کی یاد، ایمان کی دولت جس کے دل میں ہے بھائی، سب سے بڑا لکھپتی ہے وہ شخص۔ چاہے آپ کا جیب خالی ہو کوئی بات نہیں، ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ دیکھ لو، سوسائڈ کرنے والے، سولی پہ لٹکنے والے، ایمان والوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کی بڑی اکثریت ہوگی، بڑے سے بڑے ڈگریاں ہوں گے ہاتھ میں، بڑا نام ہوگا ان کا دنیا میں، لیکن وہ شخص سکون قلب سے محروم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی دولت سے وہ کنگال ہے، وہ شخص فقیر ہے، وہ شخص۔ اس لیے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تحفظ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ یہ دوسری بات آپ کو بتایا، ہماری زندگی میں تقویٰ ہو۔ تیسرا ذریعہ ہے جو اس اصول ہے خوشگوار خاندان کے لیے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے، توحید کی علامت ذرا دیکھو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قدرت کی نشانی دیکھو، توحید کی نشانی دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری ذات سے ہی، تمہارے ہم جنس سے ہی جوڑے بنا دیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ میرے دوستو، خاص کر یاد رکھو، دنیا کے اندر جس کے گھر میں نیک عورت، صالح عورت نصیب ہو گئی، دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے سکون کا ذریعہ تمہاری بیوی ہے، سکون کا ذریعہ تمہاری بیوی ہے، ہم نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اب یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ کون سا ہے ہمارے پاس؟ اس کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ دینداری معیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دنیا کا اصول بھی عجیب و غریب ہے۔ کوئی شادی کر رہا ہے کسی کی دولت کو دیکھ کر، کوئی کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا، کوئی کسی کے خاندان کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، کوئی کسی کی دینداری سے متاثر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ یہ پیسہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ خاندان کا نیک نام ہونا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہ کبھی ایک آدمی کوئی برا کام کیا، پورے خاندان والوں کے نام سے لوگ برے نام سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ حسن و جمال ہمیشہ باقی، نہ دولت ہمیشہ باقی، نہ خاندان کی نیک نامی ہمیشہ باقی۔ تو آپ نے فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کا انتخاب کر، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو خوش رہے گا۔ یہ نبوی نسخہ ہے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون چاہیے تو دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ معیار یہ خاندان، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ حسب نسب کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ اس لیے شادی کی ہے، اس کے باپ کے پاس پراپرٹی ہے، خوب زیورات کے ساتھ لٹ کر آئی ہے، پیسے خوب ملیں گے، مجھے عہدہ ملے گا،
مجھے کمپنی میں اس کے باپ جو ہے بڑے عہدے پر رکھ لیں گے، یہ مقصد سے اگر آپ شادی کریں گے تو کیسے ہوگا؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو شادی اس لیے کر رہا ہے پاک دامنی چاہتا ہے، وہ عزت و ناموس کی حفاظت چاہتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف سے ضامن ہو جاتا ہے جو نکاح اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ تو اصول ہمارا یہ ہونا چاہیے، گھر بسانے سے پہلے بیوی سے سکون حاصل کرنے کے لیے نیک خاتون کا انتخاب، دیندار خاتون کا انتخاب، صالح خاتون کا انتخاب۔ اسی لیے حدیث جو پڑھا میں شروع میں فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں سامان تو ہوں گے بھائی، لیکن بہترین سامان اگر ہے دنیا میں، ویلیو اگر ہے اس کی، قیمتی اگر ہے کوئی چیز، نیک عورت، صالح عورت، صالح عورت کا انتخاب کرنا، یہ ہماری زندگی کا اہم اصول بنتا ہے۔ چوتھا اصول ہے میرے دوستو، میاں بیوی کے درمیان خوشگوار لائف گزارنے کے لیے، ہیپی لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے صبر اور شکر کا مادہ ہو۔ زندگی کے موڑ میں مصیبتیں بھی آئیں گی، تنگ دستی بھی آئے گی، فخر و فاقہ بھی آئے گا، دولت کی ریل پیل بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن مومن کی شان یہ ہو دو حالتوں سے ہٹ کر تیسری حالت نہ ہو اس کی۔ آزمائش میں صبر سے کام لے، جب اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے، اس لیے کہ مومن بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، اب دولتوں سے اللہ اسے نوازتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، یہ دولت اسے اندھا بنا دیتی ہے، ایسا نہیں ہونا۔ حدیث میں آتا ہے عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے بھائی، ان اصابت ہو الضراء صبر فکان خیرا لہ، اگر کوئی مصیبت پہنچی تو صبر کر لیتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ، اگر شکر کا موقع ملا، خوشی کی خبر ملی، دولت ملی، اولاد سے اللہ نوازا، نیک ماں باپ بھی ہیں ساتھ میں، زندگی بھر میں ساتھ میں ہی، یہ سب نعمتیں ہیں، شکر بجا لاؤ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو مومن کی زندگی میں چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، صبر اور شکر کا مادہ بہت اہم ہے۔ زندگی کے موڑ میں کبھی ترقی ہوگی، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے زوال سے بھی ہمکنار کرے گا۔ عروج اور زوال زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے بھائی، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے عہدے ہوں، ہر آدمی کی زندگی میں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مومن کی زندگی میں سب کچھ آئے گا، لیکن کامیاب مومن کون ہے؟ صبر کی حالت میں صبر سے کام لے، شکر کی حالت میں شکر سے کام لے، ناشکری نہ کرے، نعمتوں کی ناقدری نہ کرے۔ ایک بیماری ہے جو عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، ناشکری کی بیماری۔ میں خود سے نہیں بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، ایک عورت ذات کی عادت یہ ہے، اس کی خصلت ہے، اگر شوہر پوری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتے رہا، ہر ضرورت پوری کرتا رہا، لیکن ایک موقع ایسا آیا بیچارے کے پاس حالات میسر نہیں، بھول گیا، جیب ساتھ نہیں دیا، کچھ مجبوریاں پیش آ گئی، کچھ ضرورتیں اس سے پہلے اہم آ گئی، بیچارہ عورت کی بات نہیں مان سکا۔ 60 سال، 70 سال، 50 سال، پوری زندگی کا جو احسان ہے یہ ایک سیکنڈ میں عورت بھول جاتی ہے۔ بھول کر عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت کہتی ہے لو احسنت الى احداهن الدهر لو رأت منك شيئا فقالت ما وجدت فيك خيرا قط، پوری زندگی احسان کرتا رہا، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس کی خواہش پورا نہیں کر سکا، مطالبہ پورا نہیں کر سکا۔ عورت زبان سے فوراً کیا بولتی ہے؟ ما وجدت فيك خيرا قط، ناشکری کے ساتھ۔ آپ کی زندگی میں کبھی بھی بھلائی دیکھے ہی نہیں میں، آپ کی زندگی میں آپ میرا کیا کر دیے؟ آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، پورے احسان پر پانی پھیر دے گی، یہ عورت کی فطرت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جہنمیوں میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حالانکہ میں اپنے بہنوں سے کہتا ہوں
کہ ایک شوہر جو گھر سے باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے، نوکری کے لیے، ہزار کام سے، اسے نہیں معلوم گھر سے نکلنے کے بعد ایک مرد کن کن مراحل سے گزرتا ہے، کتنی ذلتوں سے گزرتا ہے، کہاں کہاں تابع داری کرنی پڑتی ہے، حق پر ہونے کے باوجود کہیں سر جھکانا پڑتا ہے مرد ہوتا ہے، لیکن عورت کو نہیں معلوم۔ عورت سمجھتی ہے گویا کہ دولت کسی درخت پر ہے، پتوں کی ذرا نکال کے لا کے دے دے۔ اس لیے عام طور پر عورتوں میں مطالبات کی خواہش بہت، ضرورتوں کی فہرست لمبی چوڑی، اور ہزار خواہش پوری کرنے کے باوجود بھی عورت ہمیشہ ناشکری کا شکار ہوتی ہے۔ حالانکہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اگر یہ عورتوں کو معلوم ہو جائے زبان بند ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اگر میں سجدے کا حکم دیتا کسی کو اللہ کے سوا، میں عورت سے کہتا کہ وہ بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، ہو اتنا اونچا مقام اس کا۔ لہذا میرے دوستوں، خاص کر صبر اور شکر، یہ ناشکری جسے مصیبت سے بچنا، یہ بہت اہم چیز، اور ایک اصول ہے ہماری زندگی میں، بہت اہم چیز ہے میرے دوستوں۔ ہمارے فیملی میں شادی سے پہلے ماں باپ کی جو عزت ہمارے نظروں میں ہوتی ہے، خاص کر مردوں سے کہتا ہوں، یہی چیز شادی کے بعد بھی ہمارے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا، ماں باپ کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا۔ جو اولاد ماں باپ کو بوجھ سمجھے وہ زندگی میں کبھی سکون میسر نہیں حاصل کر سکتی۔ عام طور پر نیا رشتہ آتا ہے تو عام طور پر ہم پرانے رشتے بھول جاتے ہیں، بڑوں کا احترام بھول جاتے ہیں، بڑوں کی قدریں بھول جاتے ہیں، بڑوں کی قربانیاں ہم بھول جاتے ہیں۔ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے میرے دوستو، میں مجبور ہوں، شادی ادھر ہوئی کیا ہے، مہینہ بھی نہیں ہوا، اسی بستی میں ہے لڑکا، فوراً جو ہے اپنی فیملی کو الگ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، ماں باپ سے بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ہے کہ یورپین کلچر ہماری زندگی میں آ رہی ہے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو ہمارا پرانا اصول چلتا تھا، وہ سب چیزیں ختم ہوتے آ رہی ہیں، ماں باپ کی قدریں کم ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کی دعا کے بغیر آپ کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا بھائی؟ ماں باپ کے احترام کے بغیر، ان کی ضرورتیں دیکھے بغیر سکون حاصل نہیں ہوگا میرے دوستو۔ اس لیے میں نصیحت کر رہا ہوں، جب تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ رہنا۔ بعض مرتبہ یہ بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بوڑھا اور بوڑھی عورت، والدین بڑھاپے میں ہی، کوئی سہارا نہیں ہے، ہی ایک بیٹا اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹری، ادھر یہ لوگ دونوں جب بیچارے اکیلے رہتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اچھے میں برے میں وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ پیسہ اہم نہیں میرے دوستو، پیسہ زندگی میں کبھی بھی ہم کما سکتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کی دعا آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ ماں باپ کی خدمت کیے بغیر آپ کی زندگی میں آپ کیا ترقی کر لیں گے؟ خاک ترقی کر لیں گے، نہیں ہوگا میرے دوستو۔ سکون قلب کی تلاش ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، انہیں ڈیگریڈ نہ کرو بیوی کے سامنے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اولاد بیوی کے سامنے اپنے بڑوں کا احترام کا، انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سب اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ سب سے اہم چیز، اگر ماں اگر ہے زندگی میں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت اگر ہے، باپ بھی تو کچھ کم نہیں ہے، وہ اللہ کی رضامندی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں کہیں بھی ماں کے نام سے قسم اللہ نہیں کھایا، باپ کے نام سے اللہ نے قسم کھایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ باپ کا مرتبہ آپ کو کیا جاننا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ باپ معمولی نہیں ہے میرے دوستو، لیکن عام طور پر باپ جو ہے قربانیاں دیتا ہے، باہر بولتا نہیں ہے۔ عورت قربانی دیتی ہے، زبان سے بول دیتی ہے، یہ ہے اصل حقیقت۔ لیکن ہم لوگ قدر نہیں کرتے ماں باپ کی، بڑھاپے میں کیا پہنچے ہم ان کو بوجھ سمجھ جاتے، ایسا نہیں ہونا۔ ایک اصول بتاتا ہوں، خوشگوار خاندان کے لیے میاں بیوی کے درمیان مزاج شناسی ہو، ایک دوسرے کی طبیعت سے، ایک دوسرے کے مزاج سے ہم واقف ہوں،
تب چل کر کے زندگی چلتی ہے. اگر دونوں گرم مزاج ہوں معاملہ بگڑ جائے گا، دونوں نرم ہوں تب بھی معاملہ بگڑ جائے گا. اگر کوئی ناراض ہو جائے تو دوسرا جو ہے برداشت کرے. جب تک میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے ہم زندگی کی گاڑی میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بیوی اگر ناراض ہو جائے شوہر برداشت کرے، شوہر اگر ناراض ہو جائے تو بیوی برداشت کرے. ہوتا ہے ہر گھر میں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں 100% بیوی شوہر سے راضی ہے، شوہر بیوی سے 100% راضی ہے، نہیں ہوتا. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے برداشت کرو، برداشت کرو ایک دوسرے کو. اگر اس کی کوئی خامی نظر آئی تو ذرا ان کی خوبی ذرا دیکھ لو. حدیث میں آتا ہے اگر آپ عورت سے نفرت کر رہے ہیں کسی وجہ سے، ذرا اس کی کوئی خوبی دیکھ لو، یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اگر تم نے کسی عورت کے اخلاق سے ذرا برابر تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس کی ذرا خوبیاں دیکھو. بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے آپ کی ایک عورت کی؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے جب سے آپ نے مجلس نکاح میں نے قبول کیا، جب آپ نے کہا الحمدللہ میں نے قبول کیا، اس دن سے وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دی، ماں باپ کو چھوڑ دی، بھائی بہن کا رشتہ سب چھوڑ دی اور آپ کی ہو گئی. اور اپنے ماں کے گھر گئی بھی تو بطور مہمان گئی. اس سے بڑی قربانی کیا چاہیے؟ عورت کی اور بڑی خوبی ہے وہ آپ کے بچوں کی ماں بنی ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے. یہ تمام خوبیاں ہیں بھائی، ان خوبیوں کو دیکھو. اس کے بعد بد اخلاقیاں ہیں، خود بخود آپ کے نظروں سے کم ہو جائیں گے سب چیزیں. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہی بتاتے ہیں خوشگوار اصول کے لیے، خوشگوار فیملی کے لیے اگر آپ ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے تو ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھ لو، خوبیاں دیکھ لو. کوئی کسی سے نفرت نہ کرے. ایک طرف عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت میں جب عورت میں 4 خوبیاں ہو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے واسطے پہلی خوبی یہ ہے اذا صلت خمسہا، جب عورت نماز کی پابند ہو گئی، صامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے پابندی سے رکھ رہی ہے، احسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے، خیانت نہیں کر رہی شوہر کے ساتھ، بوائے فرینڈ نہیں بنا رہی کسی کو، غلط آدمی کو گھر میں شوہر کی غیر موجودگی میں اجازت بھی نہیں دیتی، گھر میں جماتی بھی نہیں. احسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے آرام کا خیال رکھ رہی ہے، ہر چیز میں شوہر کی پسند کو لحاظ سامنے رکھتی ہے. فرمایا جائے گا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں بھائی، جس دروازے سے چاہے تو جانا چاہے چلے جا جنت میں. اللہ اکبر. یہ خوبیاں ہیں عورت کے لیے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے برداشت کر لو، یہ 4 چیزیں اپنا لو. ایک طرف 2 حق اللہ کے ہی، نماز اور روزے کی پابندی، اور دوسری طرف 2 حق شوہر کے ہو گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ناموس کی حفاظت کرنا، غیر مردوں کے سامنے آنا بھی نہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں کسی عورت کسی مرد کو اپنے گھر میں بٹھانا بھی نہیں، بستر میں بٹھانا بھی نہیں، اور یہ خاص کر شوہر کی اطاعت، فرما برداری، ہر حال میں اسے خوش رکھنے کی کوشش. یہ ایسی چیزیں ہیں میرے دوستو، جنت کے دروازے عورت کے لیے کھل جاتے ہیں. اور آپ کے لیے کہا جا رہا ہے مردوں کے لیے، آپ کے خوشگوار اصول کے لیے، آپ یہ نہ سمجھو صدقہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے. نہیں، ایک ایک لقمہ جو آپ اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہیں اس میں بھی اجر ہے، آپ کو ثواب ہے. یہاں تک کہ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں آپ مباشرت کے ذریعے سے، اس میں بھی اجر ہے، ثواب ہے. فرمایا جب یہ بات آئی تو بعض صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کر رہا ہے، اس میں اجر کی بات کیا ہے؟ کچھ معقول سوال تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ان سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ اگر وہ آدمی خواہش پوری کرنے کے لیے غلط راستے پہ جاتا تو زنا کرتا تو کیا اسے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ کہنے والے نے کہا گناہ ملے گا یا رسول اللہ. فرمایا اسی طرح کہ تمہارا جو ہے اچھے انداز سے پیش آنا، بیوی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آپ کو نمونہ کے طور پر پیش کیا. بھائی خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. لوگوں دوست احباب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. تمہاری سرٹیفکیٹ گلی والے بازار والے مسجدوں والے یہ نہ دینا نہیں. تمہارے بارے میں تمہارے اچھے آدمی ہونے کی سرٹیفکیٹ کون دینا؟ تمہارے گھر والی دینا. خیرکم خیرکم لأہلی. تم میں سے اچھے آدمی وہ ہیں تو اپنے گھر والی کے لیے اچھے ہیں. وانا خیرکم لأہلی. میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں بہتر ہوں. پوچھ لو میری 11 بیویاں ہیں میں نے کس کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں جاتے تھے, سفر میں نکلتے تھے, قرآن دادی ہوتی تھی. ان بیویوں میں سے کسے ساتھ میں لے جانا؟ قرآن دادی کے ساتھ اپنے بیویوں کو سفر میں لے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کا معاملہ الگ ہے, حسن معاشرت کا معاملہ الگ ہے میرے دوستو. ایک بات بہترین خاندانی اصول, خوشگوار خاندان کے لیے اصول یہ ہے, میاں بیوی ہم آپس میں ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھیں. میں جس طرح چاہتا ہوں کہ بیوی میری عزت کرے تو اسی طرح میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنی بیوی کی عزت کروں, احترام کروں. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کا احترام نہ کروں وہ میرا احترام کرے, میں اس کے خاندان کی توہین کروں اور وہ میرے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایسا نہیں ہوگا. ہمارا سلوک جیسے ہوگا اسی طرح اس کا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا. احترام, عزت. انسان کے پاس پیسہ, کھانا, روٹی یہ سب اہم نہیں ہے. عزت نفس سب سے اہم چیز میرے دوست. عزت و آبرو بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس لیے آپ بیویوں کا احترام کرو. ان کے ساتھ جو ہے ہری توری کا جو ہمارے پاس جو اصطلاح ہے بلانے کا طریقہ ہے غلط ہے میرے دوست. گویا کہ ہم کسی خادمہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ہم لوگ. نہیں, احترام کرو, اچھے الفاظ سے بلاؤ. بچے ہی تمہارے, بچوں کے سامنے آپ نے ان کو گالی دینا شروع کر دیا, بچوں کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیا تو اس عورت کا کیا حال ہوگا, اس بچوں کا کیا حال ہوگا. خوشگوار خاندان کے لیے خوش اخلاقی یہ اہم چیز ہے میرے دوست. خوش اخلاقی اہم چیز ہے. آخری بات بتا کے بات ختم کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک فیملی مین تھے, ہمارے کی طرح نہیں. ان کی تو 11 بیویاں تھی, پہچانتے تھے, عورتوں کے مزاج سے واقف تھے. ایک مرتبہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ میں تمہارے مجھ سے راضی ہونے اور ناراض ہونے کو میں پہچانتا ہوں. فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھی, یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں میں آپ سے راضی ہوں یا ناراض ہوں, غصے میں ہوں؟ تب آپ نے فرمایا جب تم غصے میں ہوتی ہو تو تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے لا ورب ابراہیم, نہیں رب ابراہیم کی قسم. جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو تو کہتے ہو لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم. راضی رہتی ہو تو کہتے ہو رب محمد, ناراض رہتی ہو تو کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم. میں اسے پہچانتا ہوں کہ تم خوش ہو یا ناراض ہو, غصے میں ہو. اتنا خیال رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, گھر کے کاموں میں کبھی عورتوں سے کام لینا پسند نہیں کرتے, اپنا ذاتی کام خود کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ہر معاملے میں کام لینا چاہتے ہیں دوسروں سے. نہیں, جو کام ہم سے ہو سکتا ہے وہ کام ہم خود سے کریں. اور آخری بات یہی ہے کہ دین میں جس چیز کی اہمیت ہے اسے اہمیت دینا. نماز کی اہمیت, روزی کی اہمیت, اللہ کے حقوق کی اہمیت, حقوق العباد کی اہمیت, خاص کر فجر نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو لازمی طور پر. تب چل کر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کا گھر اسلامی گھر ہے یا نہیں ہے. آپ کے گھروں میں روزانہ ایک معمول ہو, قرآن پڑھے بغیر زندگی کا کوئی کام ہم نہیں کریں گے. قرآن پڑھے بغیر فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک معمول بنا لینا. اس کے بعد ہم دنیا کا ہر کام کریں گے, سیل فون میں ہاتھ رکھیں گے, کیا بھی کریں گے. یہ چیز یاد رکھ لو, یہی چیز سب سے اہم ہے. اللہ کی کتاب سے تعلق رکھو, اللہ سے عقیدت رکھو, محبت رکھو, ایمان کے ساتھ ایمان کامل پیدا کرنے کی کوشش کرو. تب چل کر کے عمل صالح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائے گا. اللہ ہمارے گھروں کو خوشگوار بنائے گا, ہمارے خاندانوں کو خوشگوار بنائے گا. اللہ ہم سب اس کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.